بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، بہلول دانہ کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا۔ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں نہایت عقل مند اور دلچسپ درویش بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی باتیں علم اور مزاح سے بھرپور ہوتی تھیں۔ ایک مرتبہ خراسان کا ایک مشہور فقیہ بغداد آیا تو خلیفہ ہارون رشید کو بھی اس سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ ہارون رشید نے اسے دربار میں بلایا اور گرم جوشی سے اس کا خیر مقدم کیا اور بڑی قدر و منزلت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ فقیہ اس عزت افزائی پر بہت خوش ہوا اور اپنے علم کی دھاک بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک بہلول دانہ بھی کہیں سے پھرتے پراتے دربار میں آ نکلے۔ بہلول نے سلام کیا تو ہارون رشید نے بہلول کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ فقیہ نے بہلول کا معمولی لباس اور بوسیدہ گدڑی اور دھول میں اٹی ہوئی جوتی دیکھی تو قدر حیرت سے خلیفہ ہارون رشید سے بولا کہ آپ بہت مہربان اور فراخ دل ہیں کہ معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں۔ تو بہلول دانہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنا عصا زمین پر مارتے ہوئے اس فقیہ کے قریب پہنچے اور بولے کہ بلا گستاخی معاف، اپنے ناقص علم پر اس قدر کیوں غرور کرتے ہیں؟ آپ میری ظاہری حالت کا خیال نہ کیجیے اور میرے ساتھ علمی مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے پاس بھی کچھ زیادہ علم نہیں۔ اس فقیہ نے غلط انداز سے بہلول دانہ کی طرف دیکھا اور بولا کہ میں نے سنا ہے کہ تم پاگل ہو اور میں پاگلوں سے مباحثہ نہیں کرتا۔ تو بہلول دانہ نے مزے سے کہا، میں نے کب کہا کہ میں پاگل نہیں؟ میں تو اپنے پاگل پن کا خود اقرار کرتا ہوں، مگر آپ ہیں کہ آپ کو اپنی کم علمی کا کچھ اندازہ ہی نہیں۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے زہر آلود نگاہوں سے بہلول کی طرف دیکھا اور بولا، بہلول خاموش رہو، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ خراسان کے نامور فقیہ ہیں؟ تو بہلول نے اطمینان سے کہا، اس لیے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے علمی مباحثہ کریں۔ ہارون رشید کو چونکہ علمی مباحثوں اور مناظروں کا بہت شوق تھا تو خلیفہ اس فقیہ سے بولا، کیا مضاحکہ ہے؟ تمہیں بہلول کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ تو فقیہ بولا، تو پھر میری ایک شرط ہوگی۔ ہارون نے اجازت دے دی اور بولا، تم جیسی چاہو شرائط طے کر لو۔ فقیہ بولا، میری شرط یہ ہے، میں بہلول سے ایک مسئلہ پوچھوں گا، اگر اس نے درست جواب دے دیا تو اسے 1000 اشرفیاں دوں گا، اور اگر یہ ناکام رہا تو مجھے 1000 اشرفیاں دینے کا پابند ہوگا۔ تو بہلول دانہ مسکرائے اور بولے کہ ہم فقیروں کے پاس مال دنیا کہاں، لیکن میں خود کو آپ کے سپرد کرتا ہوں کہ آپ ایک غلام کی طرح مجھ سے کام لیں اور اپنی 1000 اشرفیاں مکمل کر لیں، اور اگر میں 1000 اشرفی جیت گیا تو وہ ناداروں اور محتاجوں کا حصہ ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جہاں بھی دولت ضرورت سے زائد آ جائے وہاں یقیناً کسی حقدار کا حق ضائع ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے میں دولت اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا۔ جب بھی مجھے 1000 اشرفیاں ملی میں ضرورت مندوں میں بانٹ دوں گا۔ فقیہ نے کہا، مجھے منظور ہے، کیا تم تیار ہو میرا مسئلہ حل کر سکو؟ تو بہلول نے جواب دیا، بے شک میں تیار ہوں، آپ عرض کریں۔ تو فقیہ نے ہارون سے پوچھا، علی جا آپ کی اجازت ہے؟ ہارون نے شاہی انداز سے کہا، اجازت ہے۔ فقیہ نے اپنا مسئلہ پیش کیا کہ ایک گھر میں ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اسی گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا شخص روزے سے ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص اندر داخل ہوتا ہے کہ جس کے آ جانے سے شوہر بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے، نماز پڑھنے والے کی نماز باطل ہو گئی، روزے دار کا روزہ بھی باطل ہو گیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ باہر سے آنے والا شخص کون ہے؟ تو دربار میں سناٹا چھا گیا، لوگ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ تو بہلول دانہ نے جلدی سے کہا، گھر میں داخل ہونے والا شخص اس عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا، جس کے بارے میں یہ خبر ملی تھی کہ دوران سفر اس کا انتقال ہو گیا۔ اس عورت نے قاضی کی اجازت سے دوسرے شخص سے نکاح کر لیا جو اس کے ساتھ گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی نے 2 مردوں کو اجرت دی تھی کہ ایک شخص محروم شوہر کی قضا نمازیں ادا کرے، دوسرا روزے رکھے۔ اسی دوران پہلا شوہر واپس آ گیا کیونکہ اس کی موت کی خبر غلط تھی۔
چنانچہ اس کے آتے ہی دوسرا شوہر بیوی کے لیے حرام ہو گیا، اور ان دو مردوں کی نماز اور روزے باطل ہو گئے جو شوہر کو مردہ سمجھ کر ادا کیے جا رہے تھے۔ ہارون نے تعریف کرتے ہوئے کہا، مرحبا مرحبا، بہت خوب۔ باقی وزراء اور درباری بھی داد تحسین دینے لگے۔ شور کچھ کم ہوا تو بہلول دانا کہنے لگے، کیا عالی جاہ کی اجازت ہے کہ میں بھی اس فقیر سے سوال کروں؟ تو ہارون نے کہا، اجازت ہے۔ تو بہلول دانا نے فقیر سے پوچھا، کیا آپ تیار ہیں؟ فقیر نے ناگواری کے انداز میں کہا، ضرور پوچھئے۔ تو بہلول دانا بولے، یہ فرض کریں ہمارے پاس ایک مٹکا شیرہ اور ایک مٹکا سرکہ موجود ہے، ہم اس سے شربت تیار کرنے کے لیے ایک پیالہ سرکہ اور ایک پیالہ شیرہ مٹکے سے نکالتے ہیں اور دونوں ایک برتن میں ملا دیتے ہیں۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ان مٹکوں میں سے ایک مرا ہوا چوہا نکلا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ چوہا کس مٹکے سے ملا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ چوہا کس مٹکے میں تھا، سرکے والے مٹکے میں یا شیرے والے مٹکے میں؟ ہارون اس سوال سے محفوظ ہوا اور اہل دربار بھی مسکرائے۔ سب کی نگاہیں فقیر پر لگی ہوئی تھی کہ وہ اس مشکل کو کیسے حل کرتا ہے۔ فقیر گہری سوچ میں پڑ گیا، بہت دیر تک کچھ نہ بولا۔ تو خلیفہ ہارون رشید اتنا انتظار نہ کر سکا اور بولا، بہلول نے تمہارے سوال کا 1 منٹ میں جواب دے دیا تھا، تمہیں بھی اس کے سوال کا اسی طرح جواب دینا چاہیے۔ تو فقیر بہت نادم ہوا، اس کی نگاہیں جھک گئیں، اسے اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا پڑا اور بولا، عالی جاہ میں یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ تو ہارون نے بہلول کی طرف دیکھا اور بولا، بہلول بہتر یہی ہے تم خود اس مسئلے کو حل کر دو۔ بہلول دانا مسکرائے اور بولے، حضرت فقیر اب بھی اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہیں یا نہیں؟ تو فقیر بولا، بہلول تم نے مجھے احساس دلا دیا کہ علم کی کوئی حد مقرر نہیں، کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اسے کمتر خیال نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہلول دانا بولے، سنیے جناب، ہمیں چاہیے کہ ہم اس چوہے کو نکال کر اچھی طرح دھو لیں، پھر اس کا پیٹ چاک کریں۔ اگر اس کے پیٹ میں سرکہ ہوا تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ سرکے کے مٹکے سے نکلا ہے، اور اگر شیرہ اس کے پیٹ میں ہوا تو پتہ چل جائے گا کہ وہ شیرے والے مٹکے سے نکلا ہے۔ جو بھی چیز چوہے کے پیٹ سے نکلے اس مٹکے کو پھینک دیا جائے۔ اہل دربار یہ سن کر عش عش کر اٹھے اور بہلول دانا کو داد دیے بنا نہ رہ سکے، اور یہ فقیہانہ جواب سن کر خلیفہ بھی خاصا محفوظ ہوا اور بہلول کی حوصلہ افزائی کی۔ اس فقیر نے سر جھکایا اور 1000 اشرفی بہلول کے حوالے کر دیں۔ بہلول دانا نے تمام اشرفیاں سمیٹ کر اپنی جھولی میں ڈالیں اور محل سے باہر نکلتے ہی ضرورت مندوں میں بانٹنے لگے۔ جب بہلول دانا اپنے ٹھکانے پر پہنچے تو ان کی جھولی خالی تھی۔